اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما الامام المبین وغیاث المنتظر المستکین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن المؤبد على اعدائهم اجمعین بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. موضوع مقالہ ہے عصمت و طہارت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قرآن و سنت شریفہ کی روشنی میں. یقیناً روایات و احادیث کے متتبعین کے لیے یہ واضح ہے کہ قرآن و سنت شریفہ معصومین کے مناقب و فضائل سے بھرپور ہے اور قرآن و احادیث میں ان کے طہارت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. اور شافعی روز جزا بضعۃ النبی و حلیلۃ العلی و ام الحسنین بھی انہی معصومین میں سے ہیں، بلکہ کچھ روایات و احادیث میں ان کو نبوت و رسالت اور امامت کے مرکز و نقطۂ اجتماع قرار دیا ہے. لہٰذا ہم یہاں سید کونین کی طہارت و عصمت اور ان کے ہر دنس سے دوری پر قرآنی اور احادیث سے ادلے پیش کریں گے. نمبر 1 آیت التطہیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الاحزاب آیت نمبر 33. پروردگار اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت آپ سے دور رکھیں اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھیں جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. ہم یہاں اس آیت کے استدلال میں کچھ لمحہ ٹھہرتے ہیں تاکہ بطریق احسن اپنے مطلوب کو تصید کر سکے. تمام مفسرین فریقین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل کی شان میں نازل ہوئی ہے اور اہل البیت علیہم السلام سے کون مراد ہے اس میں البتہ اختلاف ہے، لیکن شیعہ مفسرین کے نزدیک اہل البیت سے مراد اس آیت میں محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین علیہ السلام ہیں. المہم یہاں یرید اللہ سے مراد ارادہ تشریعی ہے یا ارادہ تکوینی. یہاں یقیناً مراد ارادہ تکوینی مراد ہے، یعنی اہل البیت کو پاک و منزہ رکھنے کا حکم تشریعی نہیں بلکہ تکوینی ہے. اگر تشریعی ہوتا تو یہ حکم سب کے لیے عام ہوتا. تو یہاں حکم طہارت تکوینی ہے، یعنی اہل البیت علیہ السلام کو طہارت کا پیکر بنا دیا ہے. اہل البیت سے مراد پنجتن پاک ہے. یہ حدیث قصہ سے ہمیں علم ہوتا ہے. البتہ حدیث سے قصہ خود ایک الگ مستقل دلیل بن سکتی ہے عصمت کے اوپر. حدیث القصہ میں سند اور خود نقل اور کہاں یہ واقعہ جو کہ قصہ والا واقعہ پیش آیا اس میں البتہ اختلاف ہے. سنیوں کے نزدیک 5 اقوال ہے اس میں اور شیعہ کے نزدیک 2 اقوال، یعنی کہ 2 روات کے ذریعے سے ہم تک حدیث القصہ پہنچے ہیں. نمبر 1 ام سلمہ کے ذریعے سے جو کہ مشہور سندن اور نقلن، اور دوسرا جو طریقہ ہے جابر بن عبداللہ الانصاری جو کہ ابھی حدیث مطول ہیں اور گھروں میں بھی اس کی تلاوت ہوتی ہے، وہ ہے جابر کی طرف سے. البتہ یہ سندن مشہور نہیں کیونکہ یہ حدیث قدمہ اور کتب متقدمہ میں یہ موجود نہیں ہے، بلکہ کسی محقق کے تحقیق کے مطابق یہ حدیث قصہ جو جابر بن عبداللہ الانصاری سے آئی ہے ہم تک حدیث قصہ وہ 11ویں قرن میں جو ہے نا سامنے آئی، اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی. المہم یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اس حدیث سے بھی ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ خود سیدہ کونین کیا ہے، محور اہل البیت ہے، اور اس سے ہم عصمت کا بھی جو ہے نا دلیل بنا سکتے ہیں اس کو.
فاطمہ الزہرا ان اہل بیت میں سے بلکہ پروردگار نے سیدہ کونین کو معصومین کے لیے محور قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا حدیث القصہ، پس فاطمہ اگر معصومہ اور طاہرہ نہ ہوتی تو کیسے پروردگار غیر معصوم یا کسی غیر معصومہ کو کسی معصوم کے لیے محور قرار دے، یا آیت کریمہ میں کسی معصوم یا غیر معصوم دونوں کو طہارت میں ساتھ تقارن کرے۔ بس اس سے سمجھ میں آتا ہے سیدہ کونین معصومہ اور طاہرہ ہے۔ کیوں نہ ہو ایسا کہ جن کے سید العطا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ افضل التحیۃ والسلام یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لو اعطیت المقالیم السبعۃ بما تحت افلاکها على ان اعصی اللہ تعالی فی جلب شعیرۃ اسلبها من فمی جرادۃ ما فعلت۔ نہج البلاغہ خطب الامام علی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218، یہ مکتبۃ الشیعہ میں ہے۔ کتاب البتہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں نے جو اکثر مطالب لی ہیں شیعہ لائبریری سے لیا، اس میں یہ کتاب موجود ہے۔ یہ نمبر 1۔ نمبر 2، دلیل نمبر 2، قال رسول الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی شجنۃ منی ارضى لرضا فاطمہ واسخط لسخطها۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، میں ان کی رضا پہ راضی ہوتا ہوں، ان کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 54۔ تمام مسالک کے نزدیک پیغمبر اکرم معصوم ہے، اس پر اتفاق ہے، اور کوئی معصوم کسی غیر معصوم کی رضائیت اور بغضیت اپنی رضایت اور اپنی ناراضگی کیسے قرار دے سکتا ہے؟ چونکہ ممکن ہے کہ غیر معصوم کسی لغو یا عبث عمل یا فعل پر ناراض ہو یا راضی ہو، اور معصوم اس کی رضایت پر یا اس کی ناراضگی پر ناراض ہو یا اس کی رضایت پر راضی ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ ہر عاقل اور دانا کے نزدیک یا اہل معرفت کے نزدیک یہ ممکن نہیں، تو ثابت ہوا کہ فاطمہ بن نبی اکرم کی طرف طاہرہ اور معصومہ ہے۔ نمبر 3، احادیث الرسول بشکل متواتر بأنه قال ان اللہ تعالی یرضى لرضا فاطمہ ویسخط لسخطها۔ پروردگار فاطمہ کی رضایت پر راضی ہوتا ہے اور اس کی ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے، یا ان کی غضب پہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ المناقب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106، یا کتاب عوالم العلوم صفحہ نمبر 116۔ یعنی فاطمہ الزہرا ایمان و تقوی کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہے کہ بحیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی کے مالک ہے، اس نے فرمایا کہ فاطمہ کی رضایت پروردگار کی رضایت ہے، فاطمہ کی ناراضگی رب عز وجل کی ناراضگی ہے۔ پس پروردگار کسی غیر معصوم کی رضا پہ راضی یا کسی غیر معصوم کی ناراضگی پہ ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ غیر معصوم کا کسی عبث فعل پر راضی ہونا یا کسی فعل حسن پہ ناراض ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کے تبع میں وہ حکیم و علیم بادشاہ کسی عبث فعل پر راضی ہو جائے، یہ فعل حسن پر ناراض ہو جائے، یہ ممکن نہیں، پر ثابت ہوا فاطمہ طہارت و عصمت کا پیکر ہے۔ اور اس حدیث کے ضمن میں امام صادق علیہ افضل التحیۃ والسلام فرماتے ہیں ان رسول اللہ قال لفاطمہ یا فاطمہ ان اللہ عز وجل یغضب لغضبک ویرضى لرضاک۔ الاحتجاج صفحہ نمبر 21۔ دلیل نمبر 4، حدیث الثقلین انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی فانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ بحار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 133، مکتبۃ الشیعہ۔ مفاد الحدیث، اس حدیث شریف میں پیغمبر اکرم نے عطرت کو قرآن کے ساتھ تقارن دیا ہے، اور یہ حدیث سند کے حوالے سے فقط معتبر یا صحیح ہی نہیں بلکہ متواتر بھی ہے فریقین کے نزدیک، اور تمام مسالک مسلمین قرآن کی عصمت پر اتفاق رکھتے ہیں، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معصوم ہیں، بلکہ سید المعصومین و سید الانبیاء ہے، اور نبی اکرم جو کہ معصوم ہیں تمام مسالک مسلمین کے نزدیک، قرآن جو کہ معصوم ہے عطرت کے ساتھ تقارن دیا ہے۔ پس اگر عطرت معصوم نہ ہو تو یہ تقارن صحیح نہیں بلکہ لغو لازم آئے گا، اور نبی اکرم حکیم ہونے کے ناطے لغو کا صادر ہونا بعید ہے، لہٰذا تقارن میں دونوں طرفین کا ہر لحاظ سے ایک ہونا، مشابہت ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ تقارن صحیح نہیں ہوگا۔
بس ثابت ہوا کہ اطرت بھی معصوم ہے، اور اطرت سے مراد اہل البیت علیہم السلام ہے، اور فاطمۃ الزہرا بھی ام العطرہ اور محور العطرہ ہے، لہذا فاطمہ الزہرا بھی معصومہ اور پاک و پاکیزہ ہے۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ انشاءاللہ تفصیلی مقالہ لکھا ہے، میں انشاءاللہ مسعود صاحب کو پیش کریں گے، ایک فضل گفر المقالات ہے جو کیا ہے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں علوم اہل البیت حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔